جب ہم مدینہ منورہ شریف میں ارادہ کریں تو پہلے ہمیں اپنی روحانی جسمانی مزاج اور کیفیت کو مرتب کرنا ہوگا، تیاری کرنا ہوگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ اپنے ظاہری اور باطنی تعلق نسبت کو اپنی طبیعت میں ہموار کرنا ہوگا تاکہ قدم قدم پر فیض و برکات ملیں، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری تمام تر ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے۔ اسلام تمام تر ہی ادب ہے، چاہے مدینہ المنورہ شریف جائیں یا مکہ المکرمہ شریف حاضری ہو، کہیں بھی حاضری ہو، ادب کا دامن کہیں نہ چھوڑیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم مکہ المکرمہ شریف میں پہلے حاضر ہوئے تو وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق کعبۃ اللہ شریف میں حاضر ہونا ہے، آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کی حاضری دینی ہے، آپ کی سنت مطہرہ کا دامن کہیں نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا دامن اگر سر پہ ہوگا تو ہر جگہ پر ہمیں سرفرازی ملے گی، عزت و آبرو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پسندیدہ شمار ہو جائیں گے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ شریف میں حاضری یا کعبۃ اللہ کو بنانا یا کعبۃ اللہ شریف میں جانا، 7 چکر لگانا، سعی کرنا، یہ سارے اعمال کس کے ہیں؟ یہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے محبوبین کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے طواف فرمایا کعبۃ اللہ شریف کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف میں کی طرف تشریف لائے تو فرشتے آپ کو طواف سے پہلے آ کر ملے تو عرض کیا، اے نبی اللہ، ہم 12,000 سال سے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت کعبۃ اللہ شریف زبرجد کا بنا ہوا تھا، یعنی کہ یہ خیمے کی شکل میں زبرجد کا خیمہ بنا ہوا تھا جس کی تنابیں رسیاں سونے کی تھیں۔ اس وقت فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے اور فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم نے اس کا طواف کیا 12,000 سال، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد آپ مینا میں تشریف لائے، عرفات میں تشریف لائے، یہ سارے معاملات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا، اس کے طواف کے لیے، اس کے حج کے لیے آپ نے اعلان بلند کیا۔ تمام مروحوں کو جو روحیں اپنے لوگوں کے صلب میں تھیں، ترائب میں تھیں، سرشت میں تھیں، جو زمین پہ نازل ہو چکے تھے لوگ، ان کی روحیں تھیں، یہ نازل ہونے والی تھیں، یہ جنہوں نے قیامت تک نازل ہونا ہے، تمام ارواح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اور پہنچانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طواف کا، حج کا اعلان بند کیا تو چاروں طرف سے آواز آنے لگ گئی، چاروں اطراف سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو کون اذان دینے والا کون تھا؟ اذان پہنچانے والا کون تھا؟ پھر اس کے جواب میں یہ اذان کا جواب دینے والے کون تھے؟ بات یہ ہے، یہ معرفت تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے، مگر اس کے لیے انسان اپنے آپ کو جب تک تیار نہیں کرتا اس وقت تک معرفت ملتی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، راز لیا جاتا ہے، راز دیتا کوئی بھی نہیں۔ یہاں ایک گفتگو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، شہر میں رہیں یا گاؤں میں رہنے والے ہیں، ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ گاؤں میں رہنے والے زمین سے رزق کماتے ہیں، فصلیں بوتے ہیں، کاٹتے ہیں، پروسیس ہیں ان کی، لیکن کیا کرتے ہیں زمین والے کہ جو ندی نالا یا جو ٹیوبل وغیرہ اس کو سیراب کرتا ہے، اسی کے راستے میں بنائے جانے والے نالے وغیرہ اسی کی صفائی وہ کرتا ہے، انہی کا وہ ذکر کرتا ہے، انہی کو ہموار رکھتا ہے تاکہ پانی جو ہے آسانی سے اس کی زمین تک پہنچے اور وہ سیراب ہو اور اسے فصل دے، اسی کا وہ ذکر کرتا ہے۔
وہ سمندر اور دریا کی طرف نہیں جاتا، یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں بڑی سطح پہ، نہروں کی صفائی کرنا، سمندروں کے پل بنانا، بند لگانا، پانی روکنا کرنا، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ تو جو کسان ہے وہ تو صرف اسی کو بنائے گا جس سے اس کو فائدہ ہوگا، اور اس کو فائدہ اپنی فصل تک پانی لانے کے لیے اس کو کھالے کی ضرورت ہوتی ہے، ندی نالے کی ضرورت، اسی کی وہ صفائی کرتا ہے اور اس کو پانی ملتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ کہیں جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، تو جہاں سے اس کی سورسز ہیں، جہاں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اسی تک وہ کام کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کہاں کی چیز آئی ہے، کون لایا، کس نے لایا، اس کے حساب کتاب میں نہیں پڑتا، وہ جہاں سے اس کو ملتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے مل رہا ہے، آپ کی زبان مبارک سے عطا ہو رہا ہے، آپ کی دست عنایت سے مل رہا ہے، آپ کی سخاوت سے ہم لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سارا فیض، یہ ساری برکتیں، سارے خزانے میرے پروردگار عالم کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانوں پہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر فرمایا ہوا ہے، آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ آپ کا پروردگار مالک ہے اور وہ عطا کرتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کا محبوب وہ ہے کہ جس کو کوئی کمی نہیں، اس کا وحدہ لا شریک پروردگار اپنے محبوب کو اتنا نوازتا جا رہا ہے کہ ہر آنے والا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت و مقام میں اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو پالا، اور وہ پالنے والا مالک حقیقی وہی ہے، لیکن سب کو یہ رزق تقسیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عنایت ہے۔ یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، بتائی، سمجھایا، اور اسی پر عمل پیرا رہنے کے لیے حکم فرمایا، اور اس کا اقرار بھی لازمی ہے، اظہار بھی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف بخشے۔ آپ گھر سے تیار ہو کے جائیں یا حج کر کے آپ مدینہ شریف تشریف لے کے جائیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ بہت سارے حجاج کرام جو ہیں وہ ماہ شوال میں سعودی عربیہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کے انتظامی امور ہیں، کیونکہ جب سے اتنے پہلے سے نہیں کریں گے تو تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو سب کو وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جو حج سے پہلے مہینہ ڈیڑھ دو مہینے آ جاتے ہیں، ان کو مدینہ المنورہ شریف میں ٹھہرایا جاتا ہے، وہ وہاں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضریاں دیتے ہیں، آپ سے کسب فیض کرتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کی مسجد مکرمہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنی محبتوں کو بحال کرتے ہیں، اپنی بحال محبتوں کو خوشبودار کرتے ہیں، اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں، زندگی کے بھر کی خطاؤں کے لیے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا پروردگار نے فرمایا کہ جو خطا کار، گناہ گار، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرتا ہے یا اپنی خطاؤں کی، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ بھی دعا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے محبوب، آپ دیکھیں گے اپنے پروردگار کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہاں دیکھیں ہر خطا معاف ہوتی ہے، حج کرنے سے پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان کو دن ہو جاتے ہیں،
مگر جو مقام رسول اللہ کی بارگاہ کا ہے وہ اپنا منفرد ہے. دونوں کو کمپیریٹیولی مت دیکھیں. ہر مقام کا اپنا مقام ہے، ہر منصب، ہر جگہ کا اپنا منصب ہے. کعبۃ اللہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، آپ کی جائے ولادت ہے. آپ کی جائے ولادت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کی قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسے ہی اس شہر مکہ، اس امن والے شہر کی قسمیں نہیں اٹھا دی، بلکہ اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے یہاں کی ہلی ہیں، مقامی ہیں. آپ کے لیے شہر حلال کیا گیا، دوسروں کے لیے حلال نہیں کیا گیا. کہ یہاں پر امن عامہ ہے، کوئی پتہ نہیں توڑ سکتا، کسی کو کوئی نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حلال کیا گیا.